اس طالب علم کے جملوں پہ غور کرنا، میرے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر آدمی نے، چاہے ماننے والا ہے چاہے ماننے والا نہیں ہے، چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا ہے چاہے کلمے کا انکار کرنے والا ہے، چاہے دوست ہے چاہے دشمن ہے، ہر کسی نے میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور عظمت کو بیان کیوں نہ کرتے؟ اللہ نے اپنے نبی کو عظمت ہی ایسی دی ہے، شان ہی ایسا دیا ہے، مقام ہی ایسا دیا ہے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساکی، جادو تو وہ جو سر کر کے بولے۔ ہر کسی نے میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن یہ جتنے بھی بیان کرنے والے ہیں یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ میں نے کہا مخلوق کو چھوڑنا، خالق کے دروازے پہ چلتے ہیں، یہ سب کے سب کمزور ہیں۔ میں نے کہا ان کو چھوڑنا، قادر کے دروازے پہ چلتے ہیں، یہ سب کے سب عاجز ہیں۔ میں نے کہا ان کو چھوڑنا، وہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اس کے دروازے پہ چلتے ہیں، یہ سب مخلوق ہیں۔ میں نے کہا ان کو چھوڑنا، خالق کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میں نے جا کے اپنے اللہ سے پوچھا، اے اللہ بتانا اپنے نبی کو تو نے مقام کیا دیا ہے، اپنے نبی کو شان کیا دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب تیرا مقام یہ ہے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سارے نہیں کہتے، ادھر والے کہتے، ادھر والے نہیں، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے بھائیو توجہ رکھیے گا، میں نے کہا تھوڑی سی روٹین بنائیے گا۔ میں عنوان کھولنے لگا ہوں، اس عنوان پہ میرے بڑے بڑے اکابرین جو ہیں انہوں نے کلام کیا اور بڑا پیارا کلام کیا ہے، لیکن آج اس طالب علم سے سننا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اس نظریے کے ساتھ اس عنوان کو کھولنے لگا ہوں۔ ہم دیوبند والوں کا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر عالم ارواح میں میرا ذکر ہوگا، عالم ارواح میں تیرا ذکر ہوگا، عالم دنیا میں میرا ذکر ہوگا، عالم دنیا میں تیرا ذکر ہوگا، عالم برزخ میں میرا ذکر ہوگا، عالم برزخ میں تیرا ذکر ہوگا، عالم آخرت میں میرا ذکر ہوگا، عالم آخرت میں تیرا ذکر ہوگا، مشرق مغرب میں میرا ذکر ہوگا، مشرق مغرب میں تیرا ذکر ہوگا، شمال جنوب میں میرا ذکر ہوگا، شمال جنوب میں تیرا ذکر ہوگا، آسمان کی بلندیوں پہ میرا ذکر ہوگا، آسمان کی بلندیوں پہ تیرا ذکر ہوگا، زمین کی وسعتوں میں میرا ذکر ہوگا، زمین کی وسعتوں میں تیرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے میں میرا ذکر ہوگا، دن کے اجالے میں تیرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں میرا ذکر ہوگا، رات کے اندھیرے میں تیرا ذکر ہوگا، چاند سورج ستاروں کی روشنی میں میرا ذکر ہوگا، چاند سورج ستاروں کی روشنی میں تیرا ذکر ہوگا، ہوا کی روانی پہ میرا ذکر ہوگا، ہوا کی روانی پہ تیرا ذکر ہوگا، پہاڑوں کی طاقت میں میرا ذکر ہوگا، پہاڑوں کی طاقت میں تیرا ذکر ہوگا، پرندوں کی اڑان پہ میرا ذکر ہوگا، پرندوں کی اڑان پہ تیرا ذکر ہوگا، پھولوں کی خوشبو پہ میرا ذکر ہوگا، پھولوں کی خوشبو پہ تیرا ذکر ہوگا، پھلوں کی مٹھاس پہ میرا ذکر ہوگا، پھلوں کی مٹھاس پہ تیرا ذکر ہوگا، علم والوں کے علم میں میرا ذکر ہوگا، علم والوں کے علم میں تیرا ذکر ہوگا، عمل والوں کے عمل میں میرا ذکر ہوگا، عمل والوں کے عمل میں تیرا ذکر ہوگا، سچوں کی صداقت میں میرا ذکر ہوگا، سچوں کی صداقت میں تیرا ذکر ہوگا، عادلوں کے عدل میں میرا ذکر ہوگا، عادلوں کے عدل میں تیرا ذکر ہوگا، سخیوں کی سخاوت میں میرا ذکر ہوگا، سخیوں کی سخاوت میں تیرا ذکر ہوگا، بہادروں کی بہادری میں میرا ذکر ہوگا، بہادروں کی بہادری میں تیرا ذکر ہوگا، تورات انجیل زبور قرآن میں میرا ذکر ہوگا، تورات انجیل زبور قرآن میں تیرا ذکر ہوگا، کلمہ نماز روزہ حج زکات میں میرا ذکر ہوگا، کلمہ نماز روزہ حج زکات میں تیرا ذکر ہوگا، قبر میں میرا ذکر ہوگا، قبر میں تیرا ذکر ہوگا، پل صراط پہ میرا ذکر ہوگا، پل صراط پہ تیرا ذکر ہوگا، میزان پہ میرا ذکر ہوگا، میزان پہ تیرا ذکر ہوگا، جنت میں میرا ذکر ہوگا، جنت میں تیرا ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تیری مصطفائی ہوگی۔ میں نے کہا ادھر والے بولتے ہیں، ادھر آواز نہیں جا رہی ہے تو یہ بولتے کہہ دو سبحان اللہ۔
میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، ہر کسی کا اپنے نبی سے تعلق اور محبت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں سیاسی جلسہ ہونا، لوگ آگے ہو کے نعرے لگاتے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہمیں دیکھ لے۔ میں نے کہا بھائی وہ کینڈیڈیٹ بھی جھوٹا، عزت بھی جھوٹی، دنیا بھی جھوٹی، لیکن جس نبی کی بات میں کرنے جا رہا ہوں اللہ نے ساری عظمتیں اس کے قدموں سے وابستہ کر دی ہیں، پھر ہم کیوں شرمائیں؟ ہم اس نبی کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، وقت بھی میں نے بچانا ہے اور اس عنوان کو کھولنا بھی ہے۔ توجہ رکھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں تو طالب علم اور چھوٹا ہوں، آپ ان کے دروازے پہ چلے جنہیں دنیا اشاعت سمجھتی ہے، علم والے سمجھتی ہے، عمل والے سمجھتی ہے۔ میں نے کہا چلنا، حضرت حسان کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ میں نے حضرت حسان سے پوچھا حضرت بتائیے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں حافظ شرازی کے پاس آیا، میں نے کہا حافظ جی بتائیے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مفہوم ہے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القول لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بحضرت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں چلا، حضرت شیخ سعدی کے پاس آیا، حضرت فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس آیا، حضرت بتائیے نا ورفعنا لک ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا دے ربی شان آکھا، دے شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتے مہر علی کتے تیری سنا استاذ حقیقت جا لگیا۔ میں ماموں کانن سے نکلا لاہور آیا، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نے حضرت سے آ کے پوچھا حضرت بتائیے نا ورفعنا لک ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ اشعار نہیں ہے، عقیدہ ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا وصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا فیصلہ ہو گیا، اب یہ جانے اور میں جانوں۔ کہو انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ نبی کا ذکر۔ میں نے کہا ہم وقت ہر چیز پہ دیکھتے ہیں لیکن انشاءاللہ نبی کا ذکر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ آپ کو جزا دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں نے عرض کیا نا بڑے بڑے علماء نے خطباء نے اس پہ کلام کیا ہے، ذرا آپ طالب علم کے جملوں پہ بھی غور کرنا۔ میں ایک نئے رنگ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم دینے لگا ہوں۔ میں لاہور آیا، مجھے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے پتر اگر اس کو سمجھنا ہے پھر یہاں سے نکل اور دارالعلوم دیوبند چلا جا۔ میں نے کہا حضرت میں وہاں کس کے پاس جاؤں؟ وہاں تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، وہاں تو ایسی ہستیاں بھی ہیں جو جنت کو کہتی ہیں اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ وہاں تو ایسے عاشق ہیں جو کہتے اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت وہاں تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میں کس کے پاس جاؤں نا؟ کہا بانی دارالعلوم دیوبند کے پاس چلا جا۔ میں تصورات کی دنیا میں حضرت نانوتوی کے قدموں میں پہنچا ہوں۔ میں نے کہا حضرت بتائیے نا، میں نے اپنے سامعین کو بتانا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مفہوم کیا ہے۔ میں قربان جاؤں عشق کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں؟ باتیں کرنی آسان ہے لیکن یوں نبی کا عشق پیش کرنا یہ علماء دیوبند کا وتیرہ ہے۔ حضرت نانوتوی نے قلم اٹھایا اور خدا کی قسم کمال کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔
اگر آپ کا ذوق ہونا، میرے شیخ نے یہ بات ہوا میں نہیں کہی، ذرا توجہ رکھنا، فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، ہاں تاریخ کائنات میں ایک وقت ایسا بھی تھا نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ چاند تھا، نہ چاندنی تھی، نہ سورج تھا، نہ کرنیں تھی، نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ سردی تھی، نہ گرمی تھی، نہ خزاں تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ بلبل تھی، نہ چہک تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ سبزہ تھا، نہ لہک تھی، نہ دریا تھا، نہ کنارہ تھا، نہ لہر تھی، نہ موج تھی، نہ آہ تھی، نہ فریاد تھی، نہ اقرار تھا، نہ انکار تھا، نہ جذبہ تھا، نہ احساس تھا، نہ سونا تھا، نہ جاگنا تھا، نہ رونا تھا، نہ مسکرانا تھا، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی، غرض کائنات میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ من روح، اس روح کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تابندہ ستارہ کے چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ چلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات مار سے وجود میں آ گئی اور سارا جہاں جگمگانے لگا۔ اسی کو حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقاموں سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، راحت امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، مجھے میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ۔ ابھی میں آپ کا ذوق بنا رہا ہوں، ابھی اس عنوان کو سمجھاؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ میں چلتے چلتے ایک عاشق کے دروازے پہ گیا نا، میں نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کا کیا مفہوم ہے؟ اس عاشق نے کمال کر دیا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ صحنے چمن کو اپنی، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور کے آنے سے پہلے آسمان کو اپنی بلندی پہ ناز تھا، زمین کو اپنی وسعت پہ ناز تھا، دن کو اپنے اجالے پہ ناز تھا، رات کو اپنے اندھیرے پہ ناز تھا، چاند سورج ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، پھولوں کو اپنی خوشبو پہ ناز تھا، پھلوں کو اپنی مٹھاس پہ ناز تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، ہوتا بھی کیوں نہ، یہ کمال ہی ایسے تھے۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہونا، میں اس شعر کو تھوڑا سا کھولنے چلا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آسمان کو اپنی بلندیوں پہ ناز تھا، لیکن خدا کی قسم جب آئینہ معراج کی رات اس آسمان نے دیکھا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى عند سدرۃ المنتهى، تو یہ آسمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا کملی والے میں سمجھتا تھا کہ کائنات میں مجھ سے بلند کوئی نہیں ہے، لیکن آج سمجھ آیا بلندی کسے کہتے ہیں۔ آپ تو آپ ہیں، آپ کے قدموں سے جو جوتا جڑا ہے اللہ نے اسے بھی آسمانوں سے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا۔ توجہ رکھنا، یہ جو زمین ہے نا، زمین یہ سمجھتی تھی کہ مجھ سے وسیع کائنات میں کچھ نہیں ہے، میں سب سے زیادہ وسیع ہوں، لیکن اس کے بھی مان ٹوٹ گئے جب اس نے میرے محبوب کے اخلاق کی وسعت کو دیکھا نا، کہ دروازے پہ کافر کی بیٹی آئی ہے، ننگے سر ہے، کالی کملی دی ہے، کہنے والے نے کہا کملی والے کافر کی بیٹی ہے، کہا ہے تو بیٹی، اگرچہ کافر کی بیٹی ہے، باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر ہو، مصطفیٰ کے دروازے پہ بھی ننگے سر ہو۔ زمین پکار اٹھی، آقا میں سمجھتی تھی کہ کائنات میں سب سے وسیع میں ہوں، لیکن مجھے پتا چلا میرے جیسی اربوں کھربوں زمینیں بھی جمع ہو جائیں تو مصطفیٰ کے اخلاق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو معنی ہے صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ جو دن ہے نا، دن اسے اپنے اجالے پہ بڑا ناز تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، اندھیرا چھایا ہے، دن آتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن کو اپنے اجالے پہ بڑا ناز تھا کہ میری بڑی روشنی ہے، میرا بڑا کمال ہے۔
لیکن جب کملی والے آئے نا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سبحان اللہ. سورج کہنے لگا کملی والے، دن کہنے لگا کملی والے، میں تو سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اجلا پن کسی میں نہیں، کوئی اجالے تقسیم کرنے والا نہیں، لیکن کملی والے میرے اجالے کیا ہے؟ میں تو صرف ظاہر کو روشن کرتا ہوں، لیکن آپ جو روشنی لے کے آئے ہیں اس نے تو اندھیر دل جو ہے انہیں بھی روشن کر دیا ہے۔ میں نے کہا چاند سورج ستارے سمجھتے تھے کائنات میں ہم سے حسین کوئی نہیں ہے، لیکن جب وضحا کے چہرے کو دیکھا ہے نا تو وہ بھی کہنے لگے اگر ہمیں حسن ملا ہے تو اس چہرے کے صدقے سے ملا ہے۔ رات کو اپنی سیاہی پہ ناز تھا، لیکن جب انہوں نے واللیل اذا سجا کی سیاہ زلفوں کو دیکھا ہے، رات کو بھی پتا چلا کہ مجھے سیاہی ملی ہے تو ان زلفوں کے صدقے سے ملی ہے۔ پھول کو اپنی خوشبو پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب کملی والے کے پسینے کی خوشبو کو دیکھا نا پھر خوشبو کو بھی پتا چلا، پھول کو بھی پتا چلا مجھے خوشبوئیں ملی ہے تو کملی والے کے پسینے کے صدقے سے ملی ہے۔ پھلوں کو اپنی مٹھاس پہ بڑا ناز تھا، لیکن جب کملی والے کے لہجے کی مٹھاس کو دیکھا نا تو پھر انہیں بھی پتا چلا اگر ہمیں مٹھاس ملی ہے تو اس لہجے کے صدقے سے ملی ہے۔ علم والوں کو، عمل والوں کو اپنے علم اور عمل پہ ناز تھا، لیکن جب میرے محبوب آئے نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ساری کائنات کے علم عمل اخلاق والے کہنے لگے علم پھوٹتا ہے تو یہاں سے عمل ملتا ہے، تو یہاں سے اخلاق ملتا ہے، تو یہاں سے کبھی تو شاعر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اصحاب مفہوم یہ ہے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری